سلطان سلیم ثالث کے ساتھ اپنی جبری اقامت کے دوران خوب استفادہ کیا۔ یہاں اسے سلیم ثالث کی اصلاحی خطوط کو سمجھنے کا موقع ملا، لیکن اس نئے سلطان نے ابتدا میں انکشاریہ کی خواہشات کے سامنے جھک جانے کی پالیسی اپنائی اور حکم دیا کہ تمام اصلاحات کو ختم کر دیا جائے۔ اس طرح وہ چاہتے تھے کہ انکشاریہ وقتی طور پر راضی ہو جائے تاکہ مناسب وقت پر اصلاحی خطوط کی تنفیذ اور تطبیق کا کام کیا جا سکے۔ محمود نے بہت صبر کیا اور اس مناسب وقت کا انتظار کرتا رہا جس میں انکشاریہ سے گلو خلاصی کرے، جنہوں نے دولت عثمانیہ کے وجود کو تباہ برباد کر رکھ دیا، لیکن کئی سالوں تک اس کے ہاتھ مناسب موقع نہ آیا کیونکہ ان کا عہد حکومت جنگ و جدل اور اہم انقلابات سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی تمام قوتیں اور کوششیں اسی سلطان نے دولت عثمانی کے منصب داروں اور انکشاریہ کے بڑے بڑے افسروں کو مفتی صاحب کے گھر میں اکٹھا کیا اور صدر اعظم سلیم احمد پاشا نے تقریر کی۔ انہوں نے اپنی تقریر میں اس کمزوری اور انحطاط کا ذکر کیا جو انکشاریہ میں پائی جاتی تھی اور جدید فوجی نظام کو اپنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ حاضرین نے اس گفتگو اور تجویز سے اتفاق کیا۔ مفتی صاحب نے سرکشوں اور باغیوں کی سرکوبی کے بارے فتویٰ صادر کیا۔ جتنے لوگ وہاں موجود تھے سب نے اس تجویز سے متفق ہونے کا اعلان کیا۔ انکشاری افسروں نے بھی بظاہر اس بات سے اتفاق کیا، لیکن اندر ہی اندر سے وہ اس تجویز کے مخالف رہے۔ جب ان فوجی افسروں کو محسوس ہوا کہ ان کی مفادات پر زد پڑنے والی ہے اور انہوں نے جو جرائم کیے ہیں ان کی انہیں سزا ملنے والی ہے، تو بغاوت کی تیاری کرنے لگے۔ عوام میں بھی بعض لوگوں نے ان کا ساتھ دیا۔ 8 ذی القعدہ 1241 ہجری کو انکشاریہ نے فوجی مشقوں کے دوران لشکر کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ انہوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ سلطان نے علماء کو بلایا اور انہیں باغیوں کے ارادے سے مطلع کیا۔ علماء نے سلطان کی ہمت بندھائی اور مشورہ دیا کہ ان کا خاتمہ کر دینا ہی بہتر۔ سلطان نے توپ خانے کو احکام جاری کر دیے تاکہ وہ ان سے جنگ کرنے کے لیے تیار رہے۔ اس دوران سلطان ان کے ساتھ نرمی برتی کہ کہیں ان کی شرارتوں کی آگ زیادہ نہ ہو جائے۔ 9 ذی القعدہ صبح کو سلطان آگے بڑھا۔ ان کے پیچھے توپ خانے کی فوجی اور ان کے پیچھے علماء اور طلباء تھے۔ سب لوگ آت میدانی کے گراؤنڈ کی طرف بڑھے جہاں باغی جمع تھے، شور و شغب کے کر رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان چلا اور ان کے ساتھ شیخ الاسلام قاضی زادہ طاہر افندی اور صدر اعظم سلیم پاشا بھی تھے اور اس باغی مجمع کے سامنے جا پہنچے۔ ان کی تعداد 60,000 سے زیادہ تھی۔ سلطان محمود اس کارروائی کے بعد آزاد تھا، سو اس نے اپنی فوج کام کو نئے خطوط پر تشکیل دینے کا سلسلہ شروع کیا۔ انہوں نے مغربی طرز بود باش کی داغ بیل ڈالی۔ عامے کی جگہ رومی ٹوپی اور ترکی لباس کی جگہ مغربی وردی استعمال کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے اسے سرکاری لباس قرار دیتے ہوئے ہر فوجی اور سول ملازم پر لازم کر دیا کہ وہ مغربی وردی اور رومی ہیٹ استعمال کرے۔ اس کے علاوہ انہوں نے تمغہ کی بنیاد ڈالی جسے تمغہ افتخار کہا جاتا تھا۔ آپ سلاطین آل عثمان میں پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہ کام کیا۔ سلطان محمود نے امامہ کی جگہ رومی ٹوپی پہننے کا حکم دیا اور تمام فوجی گروپوں پر لازم کر دیا کہ وہ یورپی لباس پہنیں۔